الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بیٹی کی ولادت نحوست ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، مختلف علاقوں، قوموں اور برادریوں میں مختلف بدشگونیاں پائی جاتی ہیں، اور بعض تو ایسی ہیں جو کم و بیش ہر قوم و علاقے میں ہی پائی جاتی ہیں، جیسا کہ مسلسل لڑکیوں کی پیدائش کو بہت بڑی نحوست سمجھنا۔ بعض افراد بیٹی کی پیدائش پر سخت پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ بیٹا ہو یا بیٹی دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ مسلمانوں کو اس نعمت پر شکر الہی بجا لانا چاہیے۔ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو خوشی کا سماں بیٹے کی ولادت پر ہوتا ہے، محلے بھر میں مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارک سلامت کا خوب شور مچتا ہے۔ بیٹی کی ولادت پر اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہوتا، اور دنیاوی طور پر لڑکیوں سے والدین اور خاندان کو بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی شادی کے کثیر اخراجات کا بوجھ باپ کے کندھوں پر آ پڑتا ہے۔ شاید اس لیے بعض نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک چڑھاتے ہیں، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور بچی کی امی کو طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، بلکہ اوپر تلے بیٹیاں ہونے کی صورت میں اس دھمکی کو عملی تعبیر بھی دے دی جاتی ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ کبھی تو بیٹیوں کو ہی منحوس قرار دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، بیٹا ہو یا بیٹی، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ وہ کسی کو صرف بیٹوں سے نوازتا ہے تو کسی کو صرف بیٹیوں سے، اور کسی کو نہ بیٹی نہ بیٹے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹے، یا دونوں ملا دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جسے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم و قدرت والا ہے۔ پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح بیٹے کی ولادت پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح بیٹی کی ولادت پر بھی خوب خوشیاں منائیں، اور جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش سے چڑھتے خفا ہوتے ہیں، منہ بگاڑ لیتے ہیں، بلکہ جو بد نصیب اول فول بکر کفران نعمت کی ناشکری کے گناہ میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، بیٹیوں کی پیدائش پر منہ بگاڑ کر ناراض ہو جانا یہ زمانہ جاہلیت کے کفار کا طریقہ ہے کہ وہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور دفنا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 58-59 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہو۔ جو لوگ بیٹیوں کی پیدائش پر دل چھوٹا کرتے ہیں یا اس کی وجہ سے کڑتے رہتے ہیں، وہ بیٹی کی پیدائش اور بیٹی کی فضیلت پر 4 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے۔ جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، جو کہتے ہیں، اے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتواں و کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا، قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال میں رہے گی۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی اسے برا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال رکھے، ان کی اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی کہ اگر 2 ہوں تو؟ فرمایا اگر 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی کہ اگر 1 ہو تو؟ فرمایا اگر 1 ہو تو بھی۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے گا اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے
تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے روک بن جائیں گی۔ پیارے پیارے بھائیوں، ہمیں بھی بیٹی کا منحوس اور اس کی پیدائش کو بدشگونی سمجھنے کے بجائے خود بھی اس کی ولادت پر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خوب خوشیاں منانی چاہیے، اور کسی کو بیٹی کی ولادت پر کڑتا دل برداشتہ ہونا اور غم میں ڈوبا ہوا پائیں تو اس کو بھی نیکی کی دعوت دے کر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ نیز بیٹی کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے اچھی طرح داخل کروائیں، کسی اچھے مدرسہ میں داخل کرائیں۔ میٹھے میٹھے بھائیوں، ابھی ہم نے بیٹی کی ولادت سے متعلق بدشگونی کی ایسی مثال سنی کہ جو کم و بیش ہر جگہ ہی پائی جاتی ہے۔ بدشگونی ایک عالمی بیماری ہے۔ مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ مختلف چیزوں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی سے بچیں کہ 13 حروف کی نسبت سے بدشگونی کی مزید 13 مثالیں سنتے ہیں۔ اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور افراد میں سے کسی کو یا کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کا شکار ہونا، جیسے بلی کے رونے کی آواز، الو کو دیکھ کر لینا وغیرہ۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لینا۔ کسی کام کو ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا تو اس سے بدشگونی لینا کہ تم نے ابتدا ہی میں ٹانگ اڑا دی، اب تو یہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لینا۔ مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرنا۔ جوتا اتارتے وقت جوتے پر جوتا آنے سے بدشگونی لینا۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لینا کہ مصیبت آئے گی۔ یہ سمجھنا خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے اور کسی کا کنگھا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔ بچہ سویا ہوا ہو، اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں کٹا یا چرا ہوگا۔ کبھی نمبروں سے بدفعلی لینا۔